کمال نہیں ہو گیا ویسے؟ مطلب وی آئی پی کلچر کو ختم کریں، امارات لینے کے لیے آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے پروٹوکولز کی فکر ہوتی ہے. یہ سارا کچھ تو سر ہم نے آپ لوگوں سے سنا، موقع جہاں پہ ملا چھوڑا آپ لوگوں نے بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. I cannot say anything except کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. It's wrong. I condemn this thing. نہیں، یہ تو آپ کا پرسنل اوپینین ہوگا نا سر. میں آپ سے سوال پھر بھی کروں گی اور اس لیے کروں گی، آپ پارٹی ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں نا. میرے پرسنل اوپینین کے علاوہ یہ عمران خان کا بھی اوپینین ہوگا، یہ ہر اس شخص کا اوپینین ہوگا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کے اوپر جاتا ہے. تو what if I ask this question also کہ آپ اپنی پارٹی کی جو ابھی لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ لیڈرشپ جو خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہو، اس سے بھی زیادہ سنگین ایشوز ہو جو پارٹی کو کنسرن کرتے ہو، ان پر تو کچھ نہیں کرتے. کہتے ہیں خان صاحب سے انسٹرکشن لینی ہے، لیکن ایسے معاملات جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خان صاحب سے کوئی ہدایت چاہیے. ایک چیز ہے جو غلط ہے جس کو میں نے کہہ دیا کہ I can't defend it and I would not defend it. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہ ان کو ڈیفینڈ کروں گا اور ان کو بھی اسی طرح کریٹیسائز کروں گا جس طریقے سے میں باقی چیزوں کو، میں غلط کو غلط کہوں گا، میں غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتا. جسٹ بیکاز کہ میری پارٹی نے کیا ہے یا میں کسی کو خوش کروں، میں یہاں آ کے اپنے اس کے لیے اپنے اللہ کو خفا کرتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے I really appreciate that. یہ بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. So I'm really glad to hear you say this. I don't have double standards. ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے. جو کام انہوں نے غلط کیا، جتنے انہوں نے غلط کیا، اگر یہ بھی وہی غلط کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اچھا، ایک تو غلط کیا آپ نے کہا اور میں نے جیسے کہا کہ فل کریڈٹ ٹو یو کہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کریں، پھر اس میں فردر کنفیوژن جو ایڈ کر رہے ہیں، کچھ کہیں گے اپنے پارٹی کے لوگوں کو؟ شفیع جان صاحب نے ادھر بل پاس کرا لیا، ادھر ٹویٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا. سمپل سی بات ہے. دیکھیں جو میں نے ابھی پڑھا نہیں تھا، مجھے ابھی بتایا کہ یہ ہے، اور اس میں جو مراد جو آپ بتا رہے ہیں دیٹس ناٹ آن، ہونا نہیں چاہیے. بھائی آپ کے پاس اگر 4 بور آپ کو ملے ہوئے ہیں، 4 بور کافی نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 8 بور کا کیا کرنا ہے؟ 8 مختلف اس کے کیا کرنا ہے؟ بھائی ایک کافی ہوتا ہے، 2 کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ ساری چیزیں یہ اوور آل اچھا یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ہمیں آگے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ ایک اور ہم دے رہے ہیں، فلانا کر لے. میں کہتا ہوں یار ایک ہے میرے پاس کافی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک بھی میرے پاس ہوا تو میرے لیے کافی ہے، کیونکہ that one is enough. Of course. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. Why are you doing this thing? Number 2. دیکھیں پاسپورٹ کی جو ذکر ہے، وہ پاسپورٹ کا اگر میرے لحاظ سے اگر ایم این ایز اور سینٹ والوں کو دیا جا سکتا ہے تو پھر ایم پی ایز کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ تو وہ ایک کوشچن مارک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ کوئی مراد ہے یا نہیں ہے اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن پروٹوکول تو ہے نا. پروٹوکول دیکھیں، پروٹوکول فائنینشیل مراد یا وہ نہیں ہوگی، بینیفٹ نہیں ہوگا. میں ایز اے سینیٹر بھی میں کبھی گیا ہوں، میں پروٹوکول نہیں استعمال کرتا، میں نارملی استعمال ہی نہیں کرتا جب تک میں کسی آفیشیل ٹرپ پہ نہ جا رہا. صحیح ہے. ادروائز میری کوشش ہوتی ہے میں استعمال کروں. کو بھی دلوا دیے، ہسبینڈز کو بھی دلوا دیے. نہیں ہوتا، فیملی کمز فرسٹ آلسو. نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیں ایک بات آ جاتی ہے میرے خیال میں، جو آپ نے دوسری بات کی تھی نا کہ عمران خان کو، دیکھیں عمران خان کو کے لیے جو ہم نے کام کرنا ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور طریقہ ہے عمران خان کو باہر نکالنے کا ایکسیپٹ فار 2 تھنگز. آپ یا نیگوشیٹ کرو گے اور یا پھر آپ اس طریقے سے پیسفل ڈیمونسٹریشن کرو کہ کوئی آپ کے اوپر کوئی آپ کو اس میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں جو اسکیجول 4 میں نہ ڈال دے. میں اس پہ آتی ہوں سمر صاحب کو اسی ایشو کو پہلے شامل کر لوں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ادھر قید ہیں، ان کو بلو پاسپورٹس کی پڑی ہوئی ہے. میں اس پہ آتی ہوں، لیکن سمر صاحبہ یہ کیا کیا ہے کے پی کے اسمبلی نے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسپاؤس جو ہے اس کو بھی بلو پاسپورٹ دے دیں. اپیرنٹلی سیلریز میں مراد کے اندر بھی امینڈمنٹ کی ہے، لیکن اس کو ابھی تک پبلک نہیں کر رہے ہیں، وہ پبلک ویب سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. یہ جو باتیں ہیں نا، ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور ڈاکٹر صاحب کو میں بھی کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے بولڈلی اس کو کنڈیم کیا. دیکھیے ایک تو یہ چیزیں ان اٹ سیلف، کچھ چیزیں ان میں بڑی غیر ضروری ہیں، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تھوڑی ڈینجرس ہیں، ان پہ بھی میں تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہوں گی. اب یہ جو باتیں ہیں کہ جی ہماری اسپاؤس کو ایک کارڈ ملے، بلو پاسپورٹ پہ بھی ایشو یہ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب والی بات، اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. نیشنل اسمبلی کے ممبران کی فیملیز کو بھی یہ ہے، سینٹ کی فیملی ممبرز کو بھی ہے. تو یہ ایک، بٹ یہ جو اقبال افریدی صاحب کا جو ایشو ہوا تھا، اسائلم اپلائی کر دیا تھا، کر لیا تھا، اور دیکھیے یہ پھر پورا ایک ڈپلومیٹک ایک وہ سین بن گیا تھا. تو آئی تھنک اس کے بعد ایون نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں
یہ رولز بڑے اسٹرکٹ ہونے چاہیے. اور اگر آپ اس طرح بانٹ رہے ہیں ایک ضمنی سوال پوچھ لو ان کے ایسے, وہ اسحاق ڈار صاحب کس اس پہ پاسپورٹ پہ گئے تھے جب انہوں نے وہاں پہ, اب دیکھیے ابھی تو آپ نے کہا ٹو رانگ زون میں کرائی, دیکھیے چپ ہو گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے یہ بھی ریسنٹ ہمارے سامنے وہ آیا تھا, تو ہم نے اس پہ جب بحث بھی کی اسمبلی میں, ہم نے کہا کہ کوئی پینلٹی ہونی چاہیے اگر کوئی پھر اس ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو مس یوز کرتا ہے. اس سے پھر صرف ان کی ساکھ پہ نہیں بلکہ ملک کی ساکھ پہ نقصان پہنچتا ہے, تو اس کا کوئی پھر پینلٹی بھی ہونا چاہیے. جو جس انسان کی وجہ سے وہ پاسپورٹ ایشو ہوا ہے, جس لیجسلیٹر کی بیس پہ وہ پاسپورٹ ایشو ہوا ہے, اگر وہ مس یوز ہو تو ان پہ کوئی بین لگے. اچھا پھر پاسپورٹ نہیں خالی ایشو کرے, فار لائف ایشو کرے, فار لائف ایشو کرے نا. دیکھیں اچھا یہ جو باتیں نا, اگر ان کو پروٹوکول اچھا لگتا ہے کہ ایم پی اے کی پلیٹ لگا دے, اب میں نے اپنے اوپر کبھی پلیٹ نہیں لگائی, نہ ایم پی اے کی نہ ایم این اے کی. میں لگا سکتی ہوں, میں نے نہیں لگائی. میں ایئرپورٹ پہ جاتی ہوں ہمیشہ اپنا بیگ بھی چیک ان کرتی ہوں, گو تھرو دا واک ان, کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کوئی اور جا رہا ہے کر رہے ہیں, میں I have nothing to hide, تو I'll go through the thing. ان کو یہ تھوڑا سا پروٹوکول چاہیے, یہاں تک بھی چلے. ان کو بیگمات کا پریشر ہے بہت ہی زیادہ ان کے اوپر, میں یہ کہہ دوں گی. اب ان میں دو باتیں ہیں, ایک جو ہے کہ ایکسرسائز پاورز آف جسٹس آف پیس, میجسٹریٹس بن گئے, ایم پی ایز میجسٹریٹس بن گئے, ان کے جادوئی وہ ہو گئے. سیکنڈلی ان ایک وہ آیا جو میرے پاس ابھی یہاں پہ اس فارم میں نہیں ہے, کہ دے ہیو ان کی کہنے پہ ایف آئی آر ایشو ہوگی. دیکھیے میں جیسے یہ جو میجسٹریٹس کی پاور والے کی وجہ سے پرانا ہے, انہوں نے دوبارہ ریٹریٹ کیا ہے اس کے, I don't think it's a new thing. It's part of this bill which they have brought. اب دیکھیے اگر ایف آئی آر ایک پولیٹیکل انسان کے کہنے پہ ہوگی, میں ایک پولیٹیشین ہوں, میرے حجرے کے اندر ساری میرے سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ آتے ہیں, ہر بندہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں بے گناہ ہوں, اگلا بندہ قصوروار ہے. اب میں اگر اس طرح فون اٹھا کے پولیس کو کہنے لگوں, یا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے, یا معزز پروونشل اسمبلی کے اراکین کہنے لگے کہ جی ہمارے کہنے پہ ایف آئی آر خواہ درج ہوگی, تو پھر یہ بات تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا نا. یہ لیجسلیشن ہر جگہ ہو رہی ہے اور غلط ہو رہی ہے. پنجاب میں بیوروکریسی کو اس طرح کی یہ باتیں جو ہے نا, دیکھیں اگر ہم پولیس کے پاور پہ انفرنج کریں گے پولیٹیکل لوگ, اگر ہم میجسٹریٹ کے پاور پہ انفرنج کریں گے, تو یہ میں غلط بات ہوگی. میں شامل کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ انفرنجمنٹ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ویسے بھی ہو رہی ہے. انہوں نے یہ اچھے لوگ ہیں ویسے, انہوں نے بتا دیا کہ ہم کریں گے, لوگ بغیر بتائے کرتے ہیں. یہ بھی پکڑے گئے, بتایا نہیں شفیع جان صاحب ڈینائل میں, ابھی بھی ڈینائی کریں. ہاں دیٹ از ٹرو. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو شامل کروں کہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ خود بھی ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے, بلو پاسپورٹ ملتا ہے, فیملی کو بھی ملتا ہے, کے پی کی اسمبلی کے اراکین بھی اسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ کریں, ہم کہہ رہے ہیں لائف ٹائم بلو پاسپورٹ جو ہے وہ مل جانا چاہیے, اور ملٹیپل اور بھی چیزیں ہیں, سیلریز کا انکریز ہے اس کے اندر, امراض کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں جو وہ اس کے اندر ہیں. یہ شاید نارمل اس کے اندر پاس ہوتا تو شاید اتنی بات چیت نہ ہوتی, لیکن پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ بڑا ہائی گراؤنڈ لیتی ہے ان چیزوں کو لے کر, اور ان پہ تنقید کرتی ہے اگر یہ لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں. جی یہ مورل گراؤنڈز میں مجھے بڑا نیچے نظر آتا ہے. میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں دوں گا, میرے دو ساتھیوں نے بڑی ایبلی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کے پی اے اسمبلی میں ہوا تو پھر بلوچستان میں بھی ہونا ہے, تو پھر سندھ میں, پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ بھی یہ ہوگا. اس کا جو ڈومین ہے, جو اختیار ہے, وہ منسٹری آف انٹیریئر کو مرکز میں, جی بالکل, وفاق میں, تو صوبے کی سطح پہ فیصلے کرنا میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. آپ پرپوزل دے سکتے ہیں چیف منسٹر کے ذریعے, لیکن بل پاس کر کے پابند بنانا منسٹری آف انٹیریئر کو وہ ذرا سا مجھے اچھا نہیں لگا اور مناسب نہیں لگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یقیناً کچھ مس یوز ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی بحث کی ہے. ابھی تک اس میں کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا, لیکن میں بالکل چاہوں گا کہ اس میں اگر کہیں پہ مس یوز ہوتا ہے تو وہاں یہ پاسپورٹ کو وڈرا کیا جائے. پینلٹی یا سزا تو آگے کی بات ہے, بٹ ایٹ لیسٹ وہ پریولیج واپس لے لی جائے جس کے لیے وہ دی گئی تھی, کیونکہ وہ غلط طریقے سے استعمال ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بالکل یہ ایم این ایز کو اور سینیٹر کو اور ان کی بیگمات کو ایشو ہوتا ہے لائف ٹائم, اور بچے اگر 18 سال سے کم عمر کے ہیں. لیکن آفیشیل پاسپورٹ کا
एक पूरा डेकोरम है जो मेंटेन करना पड़ता है और मेंटेन करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये केपीकी में जो ये एमपीए प्रिविलेज बिल पास हुआ है उसमें उन्होंने बाकी चीजें भी नथी करी हैं। असला के लाइसेंस आपका राइट है, आप अगर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, खतरनाक सूरत हाल है, तो वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंसेस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दे रही है। उसको वो एक बिल में नथी करके राइट बनाना वो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करने वाली बात है। और आखिरी चीज इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सूबाई सतह के ऊपर इख्तियारात देना वो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। ये वफाकी इख्तियारात हैं, ये वफाकी प्रिविलेजेस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जिम्मे में आता है और वो ही इसको फैसला करने की मैंडेट रखती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो सूबाई सतह पे केपीकी में इस तरह के ऐलानात हुए और ऑफिशियल पासपोर्ट जो ब्लू पासपोर्ट उसके बारे में जो वाकई आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा वो डोमेन में भी आ रहे हैं। फेडरल जो गवर्नमेंट है उसकी उन्होंने वैसे नीचे लिखा है कि सब्जेक्ट टू फेडरल लॉ होगा, लेकिन फिर भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कानून तो आपने बना दिया ना, नीचे आप भले कहते रहे कि वो सब्जेक्ट टू फेडरल लॉ